أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حد محدودا وأمدا ممدودا الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصحابة بالدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والوجد الرزبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله اللهم صل على محمد وآل محمد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، شہادت امام حسین علیہ السلام کی دینی اہمیت کے عنوان سے ہم نے اپنی گفتگو شروع کی اور ہم اب تقریباً اختتامی مراحل کے اندر اس گفتگو میں داخل ہو چکے ہیں. ہم جب تاریخ کا تذکرہ کرتے ہیں تو تاریخ کے حوالے سے بہت سارے ٹرمنالوجیز استعمال کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہسٹوریکل جرنی، تاریخ کا سفر. کبھی کہتے ہیں کروسیبل آف ہسٹری، یعنی تاریخ کا ایک ایسا الاؤ کہ جس کے اندر اوپر کی چیزیں نیچے اور نیچے کی چیزیں اوپر ہوتی ہیں اور بہت مکس اپ ہو کر مختلف ادوار میں مختلف فنامناز سامنے آتے ہیں. تبھی ہم کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ آف دا ہسٹری، تاریخ کا ایسا موڑ جہاں بہت مختلف چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تاریخ کا تذکرہ ان ٹرمنالوجیز کے بغیر تقریباً نامکمل ہوتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ویسے تاریخ ایک عام مسافر قافلے کی طرح چلتی رہتی ہے. ایسا مسافر قافلہ کہ جو سیدھی سڑک پر چلا جا رہا ہو اور اس کی ایک مستقل سی رفتار ہو، ایسے قافلے کو چلنے کے لیے کوئی بہت زیادہ ایفرٹ اور مشکل نہیں اٹھانی پڑتی.
لیکن بعض اوقات تاریخ کے سفر میں کوئی کھائی، کوئی درہ، کوئی دریا کا دہانہ، کوئی پہاڑوں میں راستہ، کوئی پرخطر وادی ایسی آ جاتی ہے کہ جس کو گزارنے کے لیے قافلے والوں کو احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک ایسے رہبر اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جو احتیاط سے انہیں اس مشکل راستے سے گزار کر منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بہت اہم ہے کہ تاریخ کے تمام افراد اہم نہیں ہوا کرتے۔ ہم جیسے تاریخ میں آئے اور چلے گئے، نہ ہمارا کوئی پرسان حال ہے، نہ ہماری زندگی میں، نہ ہمارے بعد۔ ہماری مثال پانی پر اٹھنے والے بلبلوں کی طرح ہے جو ادھر اٹھے اور ادھر بجھے۔ ہمارے سفر عام جیسے ہوتے ہیں کہ معاش کی فکر کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، کنبے کی فکر کرنا، اور اس کے بعد پھر اپنی طبعی زندگی کو ختم کر کے اپنے اللہ کی طرف چلے جانا۔ ہماری زندگی کا تاریخ پر کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جن کا تاریخ پر امپیکٹ ہوتا ہے۔ وہ پازیٹیو امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور وہ نیگیٹو امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ نیگیٹو امپیکٹ میں کسی کی بددیانتی، کسی کی بے ایمانی، کسی کی کوتا نظری نہ صرف اس کو اپنی ذاتی طور پر نقصان پہنچاتی ہے بلکہ قوموں کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ اور جہاں تک پازیٹیو امپیکٹ کا تعلق ہے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور تاریخ میں ان کا امپریشن ہوتا ہے کہ جن کی آنیسٹی آف پرپس، جن کی جفا کشی، جن کی حق شناسی اور حق گوئی تاریخ کے قافلے کو ایک ایسے رخ پر ڈال دیتی ہے جو اس کے لیے فلاح اور بہتری کا راستہ ہے۔ اگر ہم اسلام کی تاریخ کے قافلے کا تذکرہ کریں تو اسلام کی قافلے کی تاریخ بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ وہ اسلام جو سارے انبیاء کے لائے ہوئے ادیان کا جانشین بن رہا تھا، وہ اسلام جو نئی فکر اور نئی جہت دے رہا تھا، وہ اسلام جو ایک نیا انسان کریٹ کر رہا تھا، ایک نئی تہذیب اور ایک نئی تمدن کی بنیاد رکھ رہا تھا، اس انسان کے، اس اسلام کے قافلے کے اندر بھی پازیٹیو امپیکٹس بھی ہیں اور نیگیٹو امپیکٹس۔ جو پازیٹیو امپیکٹس ہوئے اس قافلے کے، اس کی وجہ سے آج تک لا الہ الا اللہ باقی ہے، محمد الرسول اللہ باقی ہے۔ اور جو نیگیٹو امپیکٹس ہوئے، انہوں نے وہ ٹیسٹ ٹائم دیا، وہ ٹیسٹنگ ٹائم دیا کہ اگر ایماندار اور دیانتدار لوگ نہ ہوتے تو تاریخ میں اسلام کا قافلہ کہیں بھی بھٹک چکا ہوتا۔ اسلام کی یا مسلمانوں کی تاریخ کے اس قافلے میں ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں کی بد دیانتی، یہ شارٹ سائٹڈنس ایسی لیتھل ثابت ہوئی کہ انہوں نے کسی کی فضیلت کو نہ مانا اور کسی کے حق سے روگردانی کی، اور اس کی وجہ سے قافلے کا سفر کچھ ایسی ٹیڑھی میڑھی راہوں میں چلا گیا کہ جہاں سے آج تک بھی اس قافلے کو واپس راہ مستقیم پر آنا مشکل ہو چکا ہے۔ شہرستانی نے اپنی معروف کتاب الملل والنحل میں لکھا کہ مسلمانوں کی زندگی میں آنے والے حادثات اور مسائل، ان سب کی جڑیں اولین دور کے حادثات اور واقعات میں تلاش کرنی چاہیے۔ یعنی جو کچھ اولین دور میں ہوا، جیسے قافلہ بھٹکا اور جہاں سے اس کو دروں اور کھائیوں سے احتیاط سے گزرنا تھا اور کھائیوں میں گرا دیا گیا، اس کے بعد سے جو مصائب اور آلام مسلمانوں پر پڑے، اس کا پری کرسر اور اس کا جڑ جو ہے وہ اولین دور کے حادثات ہیں۔ بعض اوقات لوگ چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے بڑی بڑی قربانی کر دیتے ہیں، وہ ان کی ذاتی نہیں ہوتی
بلکہ وہ قربانی قوم کی قربانی ہوتی ہے، قومی مفادات کی قربانی ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا ذاتی مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کی تاریخ کے قافلے میں ایک احد کا معاملہ ہے، ایک احد کا واقعہ۔ پیغمبر علیہ السلام، احد کی جنگ بڑی عجیب جنگ ہے، بڑی ہمہ جہت جنگ ہے، جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک درے پر 50 افراد کو مقرر کیا، عبداللہ ابن جبیر کو ان کا سردار کیا، اور نصیحت کی کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، یعنی میدان جنگ کیسا بھی رہے تم اس درے سے نہیں ہٹنا۔ لیکن جب انہوں نے میدان کو علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں فتح ہوتا ہوا دیکھ لیا اور دشمن کو بھاگتا ہوا، تو ان کی نظریں مال غنیمت پر جا کر اٹک گئیں، اور یہ انہیں خطرہ پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ مال غنیمت دوسرے لوٹ لے جائیں اور ہم جو ہے محروم رہ جائیں۔ مفاد کتنا تھا؟ اتنا چھوٹا سا۔ کیا ملتا ہوگا اس مال غنیمت میں؟ عرب کے اس دور میں ذرا سوچیں، گھوڑوں کی زینیں، کیملز کی سیٹ، کچھ تلواریں، کچھ زریں، کچھ تیر، کچھ کمان، اور کیا ہوتا ہوگا؟ انہوں نے پیغمبر کی اس نصیحت سے صرف نظر کیا اور درہ چھوڑ کر میدان میں مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ بس تاریخ میں یہ ایک غلطی، شارٹ سائٹڈنس اور ذاتی مفاد، اور بہت چھوٹا اور گھٹیا ذاتی مفاد، جسے قرآن مجید نے کہا یرید دنیا و یرید الاخرہ، کچھ دنیا کی طرف دوڑے اور کچھ آخرت کی طرف لگا۔ اس چھوٹی سی غلطی نے جو حادثہ مسلمانوں کو پہنچایا، اور کیسے کیسے سٹارز اس واقعے کے بعد قتل ہوئے، خصوصاً جناب حمزہ، کہ اس کے بعد ان کا کوئی نعم البدل نہ پیدا ہوا، کوئی نعم البدل نہ پیدا پر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب حمزہ شہید ہو گئے، اور بہت سارے سٹارز، عبداللہ ابن جبیر شہید ہو گئے، ان کے ساتھی جو 4-5 رہ گئے تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس واقعے کا مسلمانوں کی تاریخ پر جو اثر ہوا ہو، لیکن پیغمبر پر جو اس کا اثر ہوا وہ ازر من الشمس ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی تاریخ میں ایک اور حادثہ ہوا، اور وہ حادثہ بعد رحلت رسول فقط 3 دن کے بعد ہو گیا، اور وہ حادثہ کیا تھا کہ پیغمبر کی بیٹی کے گھر پہ وہ لوگ جو پیغمبر کا کلمہ پڑھ رہے تھے انہوں نے دھاوا بول دیا، گھر کے دروازے کو گرایا، بیٹی کو مضروب کیا، زخمی کیا، آگ لگائی، اور جناب علی بن ابی طالب کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے باہر لائے تاکہ آپ کو پریشرائز کیا جا سکے کہ آپ بیعت کریں۔ معروف مورخ شبلی نعمانی نے اپنی معرفت الآراء کتاب الفاروق میں لکھا کہ اس مشن کے لیڈر کی سخت گیر طبیعت سے یہ بعید نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کیا۔ پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، بخاری 3 جلد کتاب المغازی 155 باب کا نمبر۔ پیغمبر کی مشہور معروف حدیث، پیغمبر نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی ومن اذاها فقد اذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ آپ نے بے شمار مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی پیغمبر کی۔ ہم نے پیغمبر کو اذیت کے حوالے سے ایک مکمل تقریر آپ کی سماعت کی
پیش نظر کی. وہاں سورہ احزاب میں کم از کم جو منیمم بیس ہے پیغمبر کو اذیت کا، اس بیس کو ڈسکرائب کر دیا گیا. منیمم اذیت کہاں ہو سکتی ہے، اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ اس سے اوپر کی بات ہے. اب جب منیمم بیس کی بات کی قرآن نے پیغمبر کو اذیت کی، تو سورہ احزاب کی 53ویں آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی الطعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ. اے ایمان والو، تم اللہ کے نبی کے گھر میں بغیر اجازت نہ داخل ہوا کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان تؤذن لکم. اس سے ہمارے نبی کو اذیت ہوتی ہے. الطعام غیر ناظرین عنہ، اگر وہ کھانے کے لیے بھی بلائے، تمہیں غذا خوری کے لیے بھی بلائے، تب بھی پہلے سے پہنچ نہ جاؤ کہ وہاں بیٹھ کر کھانا پکنے کا انتظار کرو. اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے نبی کو اذیت ہوگی. اب دیکھیے کہ منیمم بیس لائن جو قرآن نے سیٹ کی، بغیر اجازت پیغمبر کے گھر میں داخل ہونے سے پیغمبر کو اذیت ہوتی ہے. اور اگر کھانے کی دعوت پیغمبر کر دے تو اس کھانے کی دعوت میں پہلے سے پہنچ کر کھانا تیار ہونے کا انتظار کرنا پیغمبر کے لیے باعث اذیت ہے. وَلَكِنْ إِذَا دُعِیتُمْ فَادْخُلُوا، جب وہ تمہیں داخلے کی اجازت دیں بس اسی وقت داخل ہونا. اگر داخلے کی اجازت کے بغیر داخل ہو گئے اس سے نبی کو اذیت ہوگی. فَإِذَا طُعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھا چکو فوراً منتشر ہو جاؤ. وَلَا مُسْتَنِسِينَ لِحَدِيثٍ، وہاں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں اور گپیں نہ کرنا. اِنَّا ذَالِکُمْ کَانَ أَن یؤذِیَ النَّبِی، اس سے ہمارے نبی کو اذیت ہوتی ہے. کیا منیمم بیس لائن بتائی؟ بغیر اجازت داخل ہونے سے نبی کو اذیت ہوتی ہے. پہلے سے جا کر بیٹھ جانے سے نبی کو اذیت ہوتی ہے. کھانا کھا کر فوراً منتشر نہ ہونے سے نبی کو اذیت ہوتی ہے. وہاں بیٹھ کر گپے مارنے سے نبی کو اذیت ہوتی ہے. فَيَسْتَحْيِی مِنکُم وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِی مِنَ الْحَقِّ، نبی تو شرمائے گا، حیا کرے گا. تم سے کہتے ہوئے کہ جاؤ جاؤ نکلو باہر، اللہ کو سچ کہنے میں کوئی حیا نہیں ہے. اس جاؤ سَأَلْتُمُوهُنَّ متاعًا، اگر تمہیں اس دوران میں کسی چیز کی ضرورت پیش آ جائے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پیغمبر کی بیویوں سے پردے کے پیچھے سے مانگنا، سامنے نہ نکل آنا. اِنَّا کَانَ ذَالِکُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، کیونکہ اگر ہم نے سامنے آ کر پیغمبر کی بیویوں سے مانگا اس سے ہمارے پیغمبر کو اذیت ہوگی. منیمم بیس لائن ہے یہ. یعنی پیغمبر کی بیویوں سے اگر آپ ازواج سے سوال کریں ہمیں یہ فلاں چیز دے دیجئے، فلاں چیز دے دیجئے، پردے کا خیال رکھنا، پردے کے پیچھے سے مانگنا. بغیر پردے کے اگر مانگا تو ہمارے نبی کو اذیت ہوتی ہے. سمجھ آئیے؟ اذیت منیمم بیس لائن سیٹ کی قرآن نے. اب آئیے اس حدیث کی طرف. فاطمہ بضعۃ منی ومن اذاھا فقد اذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے رسول کو اذیت دی. 57ویں آیت میں سورہ احزاب کی کہا
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب مہین. جس نے اللہ اور رسول کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور جس نے خدا اور رسول کو اذیت دی اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اسے عذاب مہین سے دوچار کیا جائے گا، ایسا دردناک عذاب کہ جس کی سے دیکھ کر عبرت آئی. اب رسول کو اذیت سمجھ میں آتی ہے، اللہ کو اذیت سمجھ میں آتی ہے، اللہ کو اذیت دی جا سکتی ہے، لیکن رسول کی دل جوئی کے لیے اس نے اپنی اذیت، اللہ رسول کی اذیت کو اپنی اذیت کے برابر قرار دیا. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اللہ کی لعنت قرار دی ان لوگوں کے اوپر جو رسول کو اذیت دیتے ہیں اس دنیا کے اندر بھی آخرت میں. یہ منیمم کیٹیگری قرآن نے بتائی. اب اس حدیث میں پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں فاطمہ بذت منی ومن اذا فقط اذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. تو جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں لوگ کھانا کھانے آئے تھے، کیا آپ نے دعوت دے کے بلایا تھا؟ جب وہ کھانا کھا چکے تھے تو کیا وہ منتشر نہیں ہو رہے تھے؟ کیا بیٹھے گپے مار رہے تھے؟ کیا یہ صورتحال تھی؟ تاریخ کہتی ہے فاطمہ زہرا کے گھر میں دروازہ توڑ کر لوگ داخل ہوئے تھے. تاریخ کہتی ہے فاطمہ زہرا کو کوڑا مارا گیا تھا. تاریخ کہتی ہے فاطمہ زہرا کے جسد پر دروازہ گرایا گیا تھا جس سے آپ کے شکم میں بچہ شہید ہوا تھا. اور تاریخ کہتی ہے علی مرتضیٰ کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا گیا تھا، گھر سے باہر نکالا گیا تھا. اب آپ مجھے بتائیے یہ ساری باتیں اذیت کی کس کیٹیگری کے اندر آتی ہیں؟ اذیت کی کس کیٹیگری میں؟ وہاں تو رسول کو اذیت ہو رہی ہے نا، گھر میں بغیر پوچھے نہ آنا. اچھا پھر اگر کچھ سوال کرنا ہے، ازواج پیغمبر سے کچھ مانگنا ہے تو پردے کا خیال رکھنا. فاطمہ زہرا اس گھر میں ہے، دروازہ ٹوٹا، غول اندر آ گیا، دروازے اور دیوار کے درمیان میں آپ کو کرش کر دیا، کوڑا لگایا، ہنڈر لگایا. یہ اذیت کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ 57ویں آیت میں سورہ احزاب بھی کہا لعنت ہے ان پر دنیا اور آخرت میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، عذاب مہین ہے ان کے لیے. اور عذاب مہین کا لفظ جہاں جہاں قرآن نے استعمال کیا کافروں کے لیے استعمال کیا. یہ حادثہ تاریخ اسلام میں درپیش ہوا. اس حادثے کے چند ہی دن کے بعد ایک اور حادثہ تاریخ اسلام میں درپیش ہوا، اور وہ حادثہ یہ تھا کہ وہ فدق کی جاگیر جو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو تحفہ کی تھی اللہ کے حکم سے، اس جاگیر کو حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا. اب جناب فاطمہ جب اس جاگیر کے سوال کے لیے دربار خلافت میں گئیں تو آپ نے 5 سوال کیے. دربار لگا ہوا ہے، آپ اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں. 5 سوال کیے. یہ 5 سوال نہیں ہیں، یہ 5 ٹرینڈز ہیں جو تاریخ میں قائم ہوئے اور آج تک وہ ٹرینڈز چل رہے ہیں. پہلا سوال، کیا جاہلیت کا دور واپس آ گیا ہے؟ یہ جناب فاطمہ سوال نہیں کر رہی، تاریخ کا ٹرینڈ بتا رہی ہیں کہ جاہلیت کا دور واپس آ گیا. دوسرا سوال، کیا تم پر ایسی وحی آئی ہے جو میرے والد پیغمبر پر نہیں آئی؟ یعنی لوگ ایسے کام کرنا شروع ہو چکے تھے جو ماورائے وحی تھے، اور وحی سے زیادہ، قرآن سے زیادہ اپنے آپ کو اہم اور طاقتور سمجھنے لگ گئے تھے. کتنے دن ہوئے پیغمبر کی رحلت کو؟ مشکل سے 1-1.5 ہفتہ. تیسرا سوال جناب فاطمہ زہرا کا، کیا تمہارے خیال میں فاطمہ اور محمد کا دین جدا جدا ہے؟
جو دو مختلف ادیان کے ماننے والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے؟ آج بھی وہ لوگ جو پیغمبر کی محبت میں بڑے جوش و خروش سے نعرے لگاتے ہیں اور ایسا اظہار کرتے ہیں ان سے بڑا غلام پیغمبر کوئی نہیں، ان کے سامنے جناب فاطمہ زہرا کا نام لو، سمم بکمم امیون فہم لا یرجعون، ایسا لگتا ہے محمد کو اور ہیں، فاطمہ کوئی اور ہے، محمد کچھ اور ہیں، فاطمہ اور ان کی اولاد کچھ اور ہے۔ یہ ٹرینڈ آج کا نہیں ہے، یہ ٹرینڈ اس وقت پڑ گیا تھا، اور جناب فاطمہ نے تاریخ کے اس ٹرینڈ کی طرف اشارہ کیا کہ تمہارے خیال میں محمد اور فاطمہ دو مختلف ادیان سے تعلق رکھتے ہیں جو ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے؟ چوتھا سوال، کیا تم نے کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا؟ اور اس کے بعد سے آج تک تاریخ یہ کہتی ہے کہ کتاب خدا مسلمانوں نے پس پشت ڈال رکھی۔ اور پانچواں سوال، کیا یہ مجمع اس لیے اکٹھا ہوا ہے کہ میرے والد پر جھوٹ بولے، یعنی جھوٹی حدیث گڑھے؟ پہلی جھوٹی حدیث جو پیغمبر پر گڑھی گئی وہ یہ تھی کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء کوئی وراثت نہیں چھوڑتے، پہلی جھوٹی حدیث۔ اور اس کے بعد جھوٹی حدیثیں گڑھنے کا پوری ایک مشینری لگ گئی۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے 5 سوال نہیں کیے، تاریخ کے 5 ٹرینڈز کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ کا مطالبہ ریجیکٹ ہو گیا، اب اذیت رسول کی بات ہے۔ فاطمہ مطالبہ ریجیکٹ ہونے کے بعد کہاں تشریف لے گئی؟ اپنے گھر نہیں، قبر پیغمبر پر، اور آپ نے آواز دی بل بلا کر اور رو کر اپنے باپ کو کہ بابا مجھ پر وہ مصائب پڑے جو اگر روشن دن پر پڑتے تو تاریخ رات میں تبدیل ہو جاتا۔ کیا اس بیٹی کی فریاد سے پیغمبر کو اذیت ہوئی؟ خدا کی لعنت ہے سورہ احزاب کے 57ویں آیت میں جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ جب فاطمہ قبر پیغمبر پہ گئیں، جناب علی مرتضیٰ نے اہل دربار سے سوال کیا، اے اہل دربار، اگر تمہیں فاطمہ کے خلاف گواہی مل جاتی تو تم کیا کرتے؟ تو کسی نے کہا ہم ان پر حد جاری کرتے۔ جناب علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم 4 تو کیا 4000 بھی گواہ اگر فاطمہ کے مقابلے پر آتے تو باطل ہوتے، اس لیے کہ فاطمہ کون ہے؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ارے یہ وہ ہے جو خدا کی وحدانیت کو بچانے گئی تھی۔ ایک کمیونیکیشن ہوئی معاویہ اور جناب امیر المومنین کے درمیان۔ اس خط میں، اس کمیونیکیشن میں معاویہ نے جناب امیر کو لکھا کنت تقادو ان یقادو جمل المخشوش۔ وہ بھول گئے دن آپ جب آپ کے گردن میں رسی ڈال کر ایسے کھینچ رہے تھے جیسے اونٹ کے نکیل ڈال کر کھینچا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں تبری نے لکھی ہیں۔ اچھا، اگر ہم یہ کہیں کہ جناب علی مرتضیٰ کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچی گئی تو لوگ کہتے ہیں تاریخ کی باتیں ہیں، یہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں۔ جناب علی مرتضیٰ اتنے شجاع تھے، اتنے بہادر تھے، اتنے بڑے بڑے شجاع لوگوں کو انہوں نے زیر کیا، اتنی جنگیں جیت کر دی، کس کی مجال تھی جو آپ کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتا؟ لوگ جن کے آپ حواری ہیں اور جن کے آپ قصیدے آج گھڑ رہے ہیں اور جن کو آپ رضی اللہ کہہ رہے ہیں، وہ رضی اللہ طنز کر رہے ہیں جناب علی مرتضیٰ کے اوپر۔
کنت تقادو ان یقادو جمال مخشوش، بھول گئے وہ دن کہ تمہارے گلے میں رسی ڈال کر ایسے کھینچ رہے تھے جیسے اونٹ کی نکیل ڈال کر اسے کھینچا جاتا ہے۔ جناب امیر نے ارشاد فرمایا کہ تو میری بے عزتی کرنا چاہتا تھا، لیکن تو میری عزت افزائی کرنے لگ گیا۔ تو مجھے نیچا دکھانا چاہتا تھا، لیکن تو نے مجھے پرواز کے پر لگا دیے۔ تو میرا تمسخر اڑانا چاہتا تھا، لیکن اپنے لیے رسوائی کا بندوبست کر لیا۔ ارے بندہ مومن کے لیے اگر وہ حق اور عدل کی راہ پر ہو، مظلوم کیا جانا اس کی صفت بن جایا کرتی ہے، جبکہ اس کے ایمان اور عقیدے میں کوئی فرق نہ آئے۔ تو مظلوم کیا نا علی کو، ایمان اور عقیدے میں کوئی فرق نہیں آیا، یہ علی کے لیے گرنے کی بات نہیں ہے، بڑائی کی بات ہے۔ یہ سب کچھ کب ہوا؟ رحلت رسول کے چند ہی روز کے اندر۔ عزیزان گرامی، اکثر لوگ یہ سوال کرنے لگے ہیں کہ ہم امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کے واقعات 5 برس 6 برس 7 برس کی عمروں تک تو سنتے ہیں، اس کے بعد ہم وہ واقعات سنتے ہیں جب ہمارے ائمہ کا شہادت ہو گئی، امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، امام حسین علیہ السلام کی کربلا کے واقعات، یہ درمیان کا سفر کہاں گیا؟ یہ درمیان کا سفر اتنا تہلکہ خیز ہے کہ اسے بیان کرنے لگ جائیں تو بہت سارے رضی اللہ جو ہے نا ایسے ایکسپوز ہوں کہ طبیعت صاف ہو جائے سوال کرنے والوں۔ خلافت دوم، تاریخ طبری، امام حسین علیہ السلام کا خلیفہ سے مکالمہ۔ آج وہ بھی ہم ذرا دل کی آرزو لوگوں کے مٹائی دیں کہ کیا کرتے رہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اس پیریڈ میں جو شہادت سے پہلے کرتے تھے۔ خلیفہ نے کہا انہ اولا بکم انفسکم، اپنی اطاعت کی طرف لوگوں کو کنورٹ کرنے کے لیے کہ میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں۔ جیسے کہ پیغمبر نے غدیر میں کہا تھا تو ذرا انہوں نے کاپی کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اولا بکم من انفسکم انہ اولا بکم من انفسکم، میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اختیار و طاقت رکھتا ہوں۔ ابھی مجمع میں بات سن ہی رہا تھا، مسجد کے ایک گوشے میں امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے، آپ نے وہیں سے اشارہ کیا انزل الی منبر ابی رسول اللہ، اترو میرے بابا رسول کے منبر سے نیچے۔ خلیفہ نے جواب دیا فمنبرو ابی کا یا حسین، اے حسین بے شک یہ آپ کے بابا رسول کا منبر ہے۔ اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا منبر لے ابی کا، یہ تمہارے والد کا منبر نہیں ہے، اترو میرے بابا کے منبر سے نیچے۔ تو کہا فمنبرو ابی کا یا حسین، اے حسین یہ آپ ہی کے بابا کا منبر ہے۔ پھر کہا خلیفہ نے ما ھذا علمکا، ارے آپ کو یہ باتیں کون سکھاتا ہے؟ علمکا ھذا ابی کا ابن ابی طالب، کیا یہ باتیں آپ کو آپ کے والد ابن ابی طالب سکھاتے ہیں؟ کہ خلیفہ کو آپ للکاریں اترو پیغمبر کے منبر سے نیچے، یہ ہمارے بابا کا منبر ہے۔ فقال الحسین نو لہو، حسین پکار اٹھے تم اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ کس نے ہمیں سکھایا اور کس نے ہمیں نہیں سکھایا۔ یہ بتاؤ انہو ہادی وانا المقتدی، وہ میرا والد میرا ہادی ہے اور میں اس کا مقتدی ہوں۔ جناب امیر کے لیے ارشاد فرمایا علی میرے ہادی ہیں، میں ان کا مقتدی، ان کا ڈسپلن ہوں۔ اور پھر
فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا تم میرے بابا کو جانتے ہو نا؟ دور پیغمبر میں تمہاری گردنوں پر ان کی بیعت کی ذمہ داری ڈال دی گئی تھی، اور ان کی بیعت کی ذمہ داری جبریل اللہ کے حکم سے لے کر آیا تھا۔ اور جو لوگ قرآن پر یقین رکھتے ہیں اور قرآن کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ علی کی بیعت کرنا حکم قرآن ہے، اور جو بیعت سے منکر ہوتے ہیں وہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، اور میں جانتا ہوں لوگ دل سے جانتے ہیں کہ علی کی بیعت قرآن ہے، اور لیکن زبانوں سے خاموش رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام نے کم از کم 4 آیتوں کی طرف اشارہ کیا قرآن مجید کی، جس میں بیعت امیر المومنین غدیر کے واقعے کو بیان کیا گیا 2 سوروں میں، پہلے مائدہ اور دوسرا سورہ معارج۔ سورہ مائدہ میں 4 آیتیں، ہم اس کا تذکرہ کر کے اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھ جائیں۔ ارشاد ہوا، پیغمبر کا حکم ہوا کہ پیغمبر آپ ابلاغ کریں، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ حکم آ گیا، پیغمبر آپ تبلیغ کر دیجئے، اگر آپ نے تبلیغ نہیں کی تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ پہلی آیت ہو گئی غدیر کے حوالے سے، پیغمبر نے تبلیغ کر دی۔ دوسری آیت جب تبلیغ ہو گئی، الیوم یئس الذین کفروا ولا تخشوهم ولا اخشون، آج کے بعد کفر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ڈرنا تو نفاق سے ڈرنا۔ تیسری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے روز ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا، اور تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ 3 آیتیں ہو گئی۔ چوتھی آیت غدیر کے واقعے کے بعد ہوئی، کب؟ جب پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ مدینے پہنچ چکے تھے، اصحاب کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نعمان فہری اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور لا کر اونٹ اس مجمع کے سامنے باندھ دیا، اور بے ادبی کے ساتھ پیغمبر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور پیغمبر سے کہا کہ آپ نے ہم سے کہا لا الہ الا اللہ خدا واحد ہے، ہم نے اسے قبول کر لیا، آپ نے کہا کہ میں خدا کا رسول ہوں، ہم آپ کی رسالت پر ایمان لے آئے، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزے رکھے، آپ نے کہا حج کرو، ہم حج پر بھی چلے گئے آپ کے ساتھ، آپ کو ان ساری باتوں سے چین نہیں آیا؟ حارث بن نعمان فہری، آپ کو ان باتوں سے چین نہیں آیا کہ آپ نے اپنے چچا زاد کو اب ہم پر حاکم بنا دیا؟ کیا یہ حکم آپ کو اللہ کی طرف سے آیا تھا یا آپ کے دل کی خواہش تھی؟ پیغمبر نے اسلام نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا۔ اچھا، پھر اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے تو پروردگار مجھ پر عذاب نازل کر تاکہ ثابت ہو سکے کہ تیری طرف سے حکم تھا۔ یہ کہہ کر اپنے اونٹ پر سوار ہو کر گیا۔ سورہ معارج کی پہلی اور دوسری آیت، سالا سائلن سالا سائلن عذاب واقع وللکافرین لیس لہ دافع۔ جب سائل نے سوال کیا کہ مجھ پر عذاب بھیج، تو اللہ نے سائل کے سوال کو رد نہیں کیا، عذاب بھیج دیا۔ جب اللہ نے عذاب بھیجا تو کوئی عذاب کا ٹالنے والا نہیں تھا، سر پر پتھر برسا جو پیٹھ سے باہر کی طرف نکل گیا۔ سارے مجمع نے یہ منظر دیکھا کہ یہ حکم اطاعت علی پیغمبر نے نہیں کہا، خدا نے بھیجا۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری گردنوں پر
بیعت علی کی ذمہ داری ڈال دی گئی تھی اور جبریل وہ حکم لے کر آئے تھے، تم میں سے جو لوگ قرآن کا انکار کریں وہ اس بیعت سے انکار کریں گے۔ ہاں میں جانتا ہوں لوگ دلوں میں اس بات سے واقف ہیں لیکن زبانوں سے خاموش رہتے ہیں۔ اب یہ سارا مکالمہ مسجد میں ہو رہا ہے، بھری ہوئی مسجد ہے، خلیفہ کا ایک طرح سے دربار ہے۔ خلیفہ نے کہا آپ کو یہ سب باتیں آخر کون ہمارے خلاف اکسانے کے لیے سکھا رہا ہے؟ خدا کی قسم لعنت ہے اس پر، اب یہ الفاظ ہے خلیفہ دوم کے، جو آپ کے والد کے حق سے انکار کرے۔ تاریخ طبری، خدا کی قسم لعنت ہے اس پر جو آپ کے والد کے حق سے انکار کرے۔ لیکن واقعہ یہ ہوا کہ لوگوں نے ہمیں امیر اور حکمران بنا دیا تو ہم امیر بن گئے، جب ہم حکمران بن گئے تو اب آپ کا فرض ہے کہ ہماری اطاعت کریں۔ اگر لوگ آپ کو حکمران بنا دیتے تو ہم آپ کی اطاعت کرتے۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے پوچھا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے تمہیں اپنا امیر و حکمران بنایا اور کس دلیل اور خدا کی کس حجت کے تحت انہوں نے تمہیں حکمران اور امیر منتخب کر لیا؟ بس اس سوال پر تاریخ لکھتی ہے خلیفہ چراغ پاک ہو گئے، ممبر کو چھوڑ کر اترے، ساتھیوں کو ساتھ لیا اور جناب علی مرتضیٰ کے گھر میں آ دھمکے اور کہا اے ابو الحسن تمہیں پتا ہے آج تمہارے بیٹے نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آج تمہارے بیٹے نے مسجد میں بھرے مجمع میں مجھ پر آواز بلند کی، اس کے تیور مجھے درست نہیں لگتے۔ اس پر جناب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا اپنے غصے کو ٹھنڈا کرو، اپنے مقام اور منصب کو پہچانو، اس کے بعد غور سے میری بات سنو، درمیان میں مجھے نہ ٹوکنا۔ ابھی اتنا ہی کہا، چونکہ غصہ بہت تیز تھا، بھڑکنے لگے کہ انہیں ہمارے خلاف کوئی اکسا رہا ہے، ہمیں ان کے تیور درست نظر نہیں آ رہے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا تھوڑا اپنے مزاج کو، اور پھر کہا اچھا بتاؤ یہ دونوں کون ہیں؟ خلیفہ نے کہا کہ انہوں نے مدینے کے گھٹیا لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کی، مدینے کے گھٹیا لوگوں کے سامنے۔ امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مدینے کے گھٹیا ہی تو لوگ تھے جنہوں نے تمہیں امیر و حکمران بنا دیا۔ اب کبھی اس بیٹے کو دیکھے کبھی اس بیٹے کو دیکھے، گھٹیا لوگ ہی تو مدینے کے، امیر و حکمران بن گیا۔ جناب امیر نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ یہ دونوں کون ہیں؟ اس وقت روئے زمین پر ان سے زیادہ رسول کا کوئی قریبی ہے؟ ارے تم رسول کی قربت میں رہے اور معزز بن گئے اور صحابی کہلائے، یہ تو ان کی اولاد ہے، ان کے بیٹے ہیں، تمہیں چاہیے کہ ان کا اکرام کرو اور ان کو راضی رکھو۔ خلیفہ نے پوچھا ان کو راضی رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا ان کو راضی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز جس مقام سے ہٹا دی گئی تھی اس مقام پر واپس لا کر رکھ دی جائے۔ کیا ہٹا دیا گیا تھا؟ کیا ہٹا دیا گیا تھا؟ جو چیز جس مقام سے ہٹا دی گئی تھی اس کو اس کے درست مقام پر لا کر رکھ دیا جائے، اس سے یہ راضی ہو جائیں گے۔ جب یہ سنا تو آپ سمجھ گئے کہ بٹوین دا لائنز علی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو تم منصب چھین کر لے گئے آل محمد کے گھر سے، اس منصب کو واپس آل محمد کے گھر کی طرف پلٹا دو۔ تو خلیفہ نے جواب دیا کہ اپنے بیٹوں کو ادب سکھاؤ کہ حکمرانوں سے ٹکر لینے کا ارادہ ترک کر دیں۔ اس
پر جناب امیر نے جواب دیا میں کسے ادب سکھاؤں؟ جن کو ادب اور تعلیم رسول نے دی. کیا میں ایسا ادب اور تعلیم لے آؤں جو رسول کے ادب اور تعلیم سے زیادہ اعلیٰ ہو؟ اب اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا. خلیفہ دندناتے ہوئے خانہ ابو الحسن سے باہر نکلے. وہاں خلیفہ سوم سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا بہت دیر لگ گئی، کیا بات بگڑ گئی تھی؟ تو جواب ملا ابو الحسن اور اس کے بیٹوں کا گفتگو میں کون مقابلہ کر سکتا تھا؟ تو خلیفہ سوم نے جواب دیا یہ عبد المناف کی نسل ہے جو سب سے زیادہ توانا ہے. اب آپ سوچیے کہ امام حسین علیہ السلام کی عمر خلافت دوم میں کیا ہوگی؟ بس 6.5-7 سال کی عمر پہ پیغمبر رحلت کر گئے. 2 سال آپ خلافت اول کو لگا لیجئے، 9 سال 9.5 سال کا بچہ ہو گیا. پھر خلافت دوم جو ہے 10 سال پر ہوئی تھی. اگر وہ 5 سال کے بعد بھی یہ واقعہ ہوا تو 15 سال کی عمر ہے. اس سے پہلے ہوا تو 15 سال سے بھی کم ہے. اس کے بعد ہوا تو 16-17 سال کی عمر ہے. اس سے زیادہ تو بڑی نہیں ہے. لیکن اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے لیے مزاحمت کا راستہ چن لیا تھا. یہ کربلا ایک دن میں نہیں ہوئی، ایک دن کا واقعہ نہیں ہے. اس وقت سے مزاحمت کا راستہ چن لیا تھا امام حسین علیہ السلام. اس لیے جب آپ کو خط پہ خط لکھتے تھے لوگ تو آپ نے کسی ہیسٹ اور کسی جلد بازی کا مظاہرہ ہی نہیں کیا. ارے جس نے کم از کم 25 سال اپنے والد کی زندگی سے اپنی شہادت تک 25 سال اور اس سے پہلے پیغمبر کی رحلت سے اپنے والد کی خلافت تک وہ 25 سال جب گزارے ہوں تحمل کے ساتھ، گزارے ہوں فراست کے ساتھ، گزارے ہوں بصیرت کے ساتھ، اسے اگر چند خطوط آ جائیں، تاریخ کہتی ہے 12,000 خطوط آئے امام حسین علیہ السلام کو، تو اس کو فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر کوفے دوڑنا چاہیے تھا تاکہ حکومت پر قبضہ کرتا اور اپنی خلافت کا اعلان کرتا. حسین دین کو اس مرکز کی طرف واپس لانا چاہتے تھے جہاں سے دین کو ہلایا گیا تھا. حکومت اور اقتدار آپ کے مطمع نظر نہیں تھا. واپس اس مرکز تک لانا. سلمان بن سروِ قضائی کا خط، پھر چند دوستوں کے خط، اس کے بعد جو باقی 12,000 خطوط ہیں وہ سارے کے سارے کچھ سازش کا حصہ معلوم ہوتے ہیں. ان تمام خطوط میں سے ایک خط بھی امام حسین علیہ السلام کے غیر کو نہیں دیا. کسی نے عبداللہ ابن عمر کو خط لکھ کر نہیں بلایا، کسی نے عبداللہ ابن زبیر کو خط لکھ کر نہیں بلایا، کسی نے کسی بڑی شخصیت کو خط لکھ کر نہیں بلایا. بھائی کوئی کسی اور کو بھی خط لکھ دیتا کہ آپ آ جائیے، آپ حقدار ہیں. جتنے خط گئے امام حسین علیہ السلام کو گئے کہ آپ حقدار ہیں. اور امام حسین علیہ السلام اپنے اللہ کے بارگاہ میں اپنی جان اور مال کا سودا کر چکے، بالکل اسی طرح جس طرح ان کے والد اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا اور اپنے نفس کا سودا کر چکے. سورہ توبہ کی آیات میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیکم الذی بیعتم بہ ذلک هو الفوز العظیم. التائبون العابدون الراکعون السائحون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ فبشر المؤمنین. سورہ توبہ. اللہ نے سودا کر لیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ ہم تمہاری جان اور مال خریدتے ہیں. بان لهم الجنۃ، اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت دیتے ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ سبیل خدا کی لڑائی لڑیں گے، قتل بھی ہوں گے اور قتل بھی کریں گے. وعدہ علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، سچا وعدہ کیا خدا نے ان سے تورات میں، انجیل میں، قرآن میں. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہے. فاستبشروا ببیکم الذی بیعتم بہ، بس بشارت دے دو انہیں کہ تم نے اپنے اللہ کے ساتھ بڑی زبردست تجارت کی. ذالک هو الفوز العظیم، اس سے بڑی کامیابی کا تصور کرنا محال. بہت بڑی تجارت تم نے اپنے اللہ کے ساتھ کر لی، اپنے جان کا سودا اور اپنی مال کا سودا. حسین ابن علی دشت کربلا میں پہنچے اپنے ٹائمنگز کے اعتبار سے، اپنی ٹائمنگز کے اعتبار سے.
اپنی مرضی سے راستہ طے کرتے تھے. اور جب آپ دوسری محرم کو کربلا میں وارد ہوئے تو خاک کو مٹھی میں اٹھایا، غور سے دیکھا، پھر زمین پر پھینک دیا اور کہا ہاں یہی میرا مقتل ہے، یہی میری قتل گاہ ہے، یہی میرے بچوں کا خون بہایا جائے گا، یہی میری حد کی حرمت ہو. اس کے بعد اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے. پروردگار کتنے غم اور مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے برداشت کرنے سے دل کمزور پڑ جاتے ہیں، دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن تانا زنی کرتے ہیں. میں اسے تمام امور تیرے سپرد کرتا ہوں. یہ کہہ کر آپ نے اپنے بھائی جناب عباس کو حکم دیا کہ عباس جو جگہ تمہیں پسند ہو وہاں خیمے لگا. جناب عباس نے دریا کے کنارے ترائی کو پسند کیا اور خیمے وہاں لگانے لگے. چوتھی محرم تھی، کوفے سے دستے پہ دستے آنے لگے اور سب سے پہلے یہ مطالبہ ہوا کہ دریا پر سے خیمے اٹھائے جائیں. فوجیں آگے بڑھیں خیام ہٹانے کے لیے. جناب عباس نے تلوار نکال لی. امام حسین علیہ السلام کو خبر ملی، آپ باہر نکل کر آئے، معاملے کو دیکھا، ادھر فوجیں ہیں اور ادھر عباس. آپ نے اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فقط اتنا کہا، بھائی خیمے ہٹا لو، جہاں یہ کہیں وہاں لگا دو. عزیزوں، خود صبر کرنا بہت آسان ہوتا ہے، صاحب شجاعت کو صبر کی تلقین کرنا بہت مشکل ہے. آپ نے جناب عباس کے کندھے پہ فقط ہاتھ رکھا. امام کے ہاتھ کا کمال تھا اور تربیت کا اعجاز تھا. جناب عباس نے سر جھکا لیا. اس کے بعد پہلی چوب خیمہ آپ نے جناب عباس کے ہاتھ سے اکھڑوا دی. اطاعت کا صبر، اطاعت کا صبر. خیمے دریا سے بہت دور کر دیے گئے کہ چوتھی محرم سے لے کر چھٹی محرم تک پانی لڑ لڑ کر آتا تھا. کبھی ایک ٹولی جاتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، پانی کی چند مشکیں بھری جاتی تھیں، خیمے تک پانی آتا تھا. یہاں تک کہ 7ویں محرم دریا پر ایسا کڑا پہرا لگا کہ پانی آنے کا معاملہ ہی ختم ہو گیا. اب کوئی لڑنے بھی جائے تو پہرا توڑنا ممکن نہیں. عاشور کی وہ رات آئی، امام حسین علیہ السلام نے اپنے اعزاء اور انصار کو جمع کر کے چراغ بجھا کر انہیں جانے کی تلقین کی اور آل محمد کی طرف سے چراغ جلنے کے بعد جناب عباس نے جو جواب دیا اس سوال کا، مقاتل لکھتے ہیں کہ جناب عباس نے بہت حوصلہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کو خطاب کیا، یبنا رسول اللہ. اس کے بعد آپ کی آواز آپ کے سینے میں ہی بیٹھ گئی. پھر آپ نے آواز دی، یبنا فاطمہ الزہرا. پھر آپ سے آگے کچھ بولا نہ گیا. پھر آپ نے کہا یا امام الہدا. پھر جناب عباس سے کچھ بولا نہ گیا. آپ نے نجف کی طرف رخ کیا اور کہا بابا آقا جانے کو کہتے ہیں، بتائیے کیا جواب دوں. ہائے حسین. امام حسین علیہ السلام مسند سے اٹھے، بھائی کی پیشانی کو بوسہ دیا، عباس کل جنگ کی تیاری کرو. ہائے وہ فجر عاشور،
حسین ابن علی نے اپنے دستے کو ترتیب دیا، بترتیب سپاہ آشا پردہ، بتزئین کواکب ماہ پردہ، حبیب ابن مظاہر میسرہ یاف، مہ روح زہیر از میمنہ یاف، علم در دست عباس دلاور، بشان علی در فوج پیمبر۔ ہائے حسین، آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دینا شروع کیا، بترتیب سپاہ آشا پرداخت، بتزئین کواکب ماہ پرداخت، بالکل ایسے ہی جیسے چاند کے گرد ستارے ترتیب پاتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر میسرہ یاف، آپ نے کہا حبیب تم میسرے پر ہمارے کمانڈر ہو، مہ روح زہیر از میمنہ یاف، اور چاند سے چہرے والے زہیر سے کہا تم میمنہ سنبھالے رکھنا۔ پھر حسین ابن علی نے علم اٹھایا، علم در دست عباس دلاور، اور وہ اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں دیا، بشان علی در فوج پیمبر۔ اسی طرح جس طرح علی کا پیغمبر کا علم شان سے ان کے بھائی علی کے ہاتھ میں ہوا کرتا، بس علم ہاتھ میں آیا، جناب عباس نے میدان کی اجازت چاہی۔ امام حسین علیہ السلام کا جواب تھا علمدار پہلے نہیں جایا کرتے۔ ہائے عزیزو، قافلہ گھٹتا چلا گیا، گھٹتا چلا گیا، اون محمد کی لاشیں آ گئیں، قاسم کے ٹکڑے سمیٹ لیے۔ ارے اب کوئی اور دائیں اور بائیں ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے لشکر اور اس کا علم ہو۔ جناب عباس امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا آقا مجھے اجازت دیجئے۔ کہا نہیں تم علمدار ہو۔ کہا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا؟ امام نے ارشاد فرمایا عباس تمہاری موجودگی سے بیوی اور بچوں کا ڈھارس۔ اللہ اکبر۔ یہ بات جناب عباس کے دل پر تیر کی طرح لگی، آپ خوفزدہ ہو گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آقا میدان میں چلے جائے اور مجھے چھوڑ جائے۔ آپ خیمے میں تشریف لائے، جناب سکینہ سے کہا تمہارے لیے پانی پینے کا بندوبست کریں۔ بچے نے کہا چچا ہم بہت پیاسے ہیں۔ کہا جاؤ مشق اٹھا لاؤ۔ سکینہ سوکھی ہوئی مشق لے آئی، جناب عباس نے گود میں بی بی کو اٹھایا، ایک ہاتھ میں سوکھی مشق پکڑی، امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ امام نے بھائی کو کچھ نہیں کہا، سکینہ کو کہا بیٹی بہت پچھتائے گی۔ بہت پچھتائے گی۔ بس عباس میدان کی طرف جانا چاہتے تھے، میرے امام نے ارشاد فرمایا جاؤ اس بہن کو خدا حافظ کہو جس نے ماں کی طرح تم کو پالا۔ خیمے میں جناب عباس کا داخلہ، جناب زینب سے اجازت کا لینا۔ ہائے زینب 32 برس کی کمائی جا رہی ہے۔ بس عزیزو، عباس میدان کی طرف چلے۔ امام نے فرمایا تم تو پانی لینے جا رہے ہو، کہاں کا تلوار یہیں رکھ دو، ایک نیزہ کافی ہے۔ ارے حسین نے تلوار کیوں لے لی؟ وقت عصر قریب ہے، علی کا شیر اگر تلوار لے کے چلا گیا یہ عصر گزر جائے گی۔ کہاں یہاں تلوار رکھ دو، ایک نیزہ لے کر بھیج دیا بھائی کو۔ ہائے ہائے ام المؤمنین کا لال دشت کربلا میں چاروں طرف سے نرغے آدھا، ایک نیزہ ہاتھ میں، دریا سے پہرا توڑ دیا، گھوڑے کو پانی میں اتار دیا، مشق سکینہ بھر لی، چلو میں پانی لیا، ہوٹوں تک لے گئے، پھر پیچھے کیا اور پانی سے خطاب کیا۔ یہ وفادار کی وفاداری ہے، وفا کہتی
پیو، نہیں یہ وفا کے خلاف ہے۔ آقا زادے پیاسے ہوں، غلام پانی پیے، یہ کہہ کر پانی پھینک دیا، گھوڑے کو اشارہ کیا تو پانی پی لے، گھوڑے نے منہ کو پھیر لیا، بس مشق بھری، گھوڑے پر سوار ہوئے اور کہا تیز چال۔ ہائے عزیزو، اور جناب عباس تیز تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیام کی طرف آ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ جناب سکینہ سے کہہ رہے تھے تم کہتی تھی نا دادا خیبر میں کیسے لڑے تھے، دیکھو دادا کے شیر کی لڑائی۔ علم آگے آ رہا ہے، علم آگے آ رہا ہے، حسین کا دل بڑھ رہا ہے، حسین کا دل بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ علم لہرایا نیچے ہو گیا۔ ہائے حسین، علم نیچے ہوا، ایک چھانا کٹ گیا، علم پھر اوپر ہو گیا، دوسرے ہاتھ سے تھام لیا عباس نے، علم اوپر ہوا، حسین کا دل پھر بڑھ گیا، آ رہے عباس، آ رہے عباس، ایک بار پھر علم لہرایا اور نیچے ہوا۔ اب حسین کی آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں، ڈھونڈ رہی ہیں، علم کب اوپر ہو، علم کب اوپر ہو، ارے علم اوپر نہیں ہوتا، دوسرا بازو کٹ گیا، ہائے سر پر گرز لگا، مچھ پر تیر لگا، ٹیورا کر گھوڑے سے گرے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ ارے میرے آقا حسین، آپ پر میرا سلام ہو۔ حسین کڑکی سے اٹھنا چاہتے تھے، اٹھ نہ سکے، وان کا سا زہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے ہائے حسین، بھائی کے لاشے پر آ گئے، لاشے پر آ گئے۔ مقاتل کہتے ہیں دو جگہ جھک جھک کر کچھ اٹھایا، ردا کے دامن میں باندھ لیا، ارے حسین کیا تھا، بھائی کے کٹے ہوئے ہاتھ، اب لاشے حسین عباس پر حسین ہے، تھوڑی سی سانسیں باقی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں عباس کوئی آخری خواہش ہے تو بیان کرو، اور عباس کہہ رہے ہیں آقا مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، کہا دیکھو تمہارے سامنے، کہا آنکھوں میں خون ہے، آنکھ میں تیر ہے، خون کو صاف کیا، جناب عباس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی، اے فرزند بطولہ آپ پر میرا سر، آنکھ بند کرنے لگے تھی، آنکھ بند کرنے لگے تھی، امام حسین علیہ السلام نے جن جوڑ کر کہا میری ایک آخری خواہش،